اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میرے صد واجب الاحترام، آج کا موضوع ہے سحری کی فضیلت اور اس کا وقت کب تک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس آیت کریمہ سے قبل جو مسلمان تھے ان کا روزہ اس انداز سے ہوا کرتا تھا کہ جس طرح سے اہل کتاب روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب روزہ کیسے رکھتے تھے؟ وہ جب افطاری کرتے، افطاری کرنے کے بعد کھانا کھاتے، جب تک وہ جاگتے رہتے وہ کھا سکتے تھے۔ جب ان کی آنکھ لگ جاتی تھی تو آنکھ لگنے کے ساتھ ہی ان کے روزے کا افتتاح، روزے کا ابتدا شروع ہو جاتی تھی۔ رات کو وہ سوتے ہیں، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتے تھے، ان کا روزہ ہی ہوتا تھا۔ تو شروع اسلام میں بھی ایسے ہی تھا کہ جو صحابہ کرام ماہ رمضان کے روزے رکھتے، افطاری کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے یا سو جاتے، جب سو جاتے تھے، جب بھی ان کی آنکھ کھلتی، چاہے 12 بجے کھل جائے، 1 بجے کھل جائے، پھر انہیں کھانے کا حکم نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایک صحابی رسول تھے جس کا نام تھا حضرت سلمہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طرح آج ہم مزدوریاں کرتے ہیں تو وہ صحابی رسول اسی طرح مزدوری کرنے گیا، تو روزے کے ایام تھے، ماہ رمضان کا دن تھا، تو تھکاوٹ کے لحاظ سے جب وہ آیا تو گھر آیا تو افطاری کا وقت تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ تم تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، ہم تیرے لیے تازہ کھانا تیار کرتے ہیں۔ اور یہ صحابی رسول مزدوری کر کے آیا ہوا تھا، تھکاوٹ تھی، تو روزہ کھولتے ہوئے اب کھانے پینے کا انتظار کر رہا تھا، تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ادھر روٹی تیار ہو چکی تھی، تو گھر والے اس کے روٹی لے کر آئے، اسے اٹھایا تو اس نے کہا کہ میری تو ابھی آنکھ لگ گئی تھی، اب آنکھ لگنے کے بعد ہمارا کھانا پینا نہیں ہوتا، ہمارا روزہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ جب چلا تو صبح یہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ یہاں پر آیت کریمہ میں خیط کہتے ہیں دھاگے کو، تو یہاں سے دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب تک صبح صادق کا وقت ہو، سیاہی ختم نہیں ہوتی، تب تک تم کھایا پیا کرو۔
لیکن جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جائے، فجر کی آذان کا وقت ہو جائے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دیا کرو۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، جتنے پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے روزے رکھنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ جب وہ افطاری کر لیتے، جب تک جاگتے رہتے تو کھا سکتے تھے، لیکن جب ان کی آنکھ لگ جاتی تھی پھر اٹھنے کے بعد انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ شروع اسلام میں بھی ایسے تھا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر بتا دیا، اے میرے محبوب کی امتی، تمہیں رات کو سو جاؤ پھر اٹھنا ہے، دیکھو اگر صبح صادق کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، تو تم اس وقت کھا بھی سکتے ہو اور تم اس وقت پی بھی سکتے ہو۔ اور یہ ہم پر کرم ہوا۔ اب اسی انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر علی صیام النہر، کہ تم اپنی سحری کو، اپنے روزے کو سحری کے کھانے کے ساتھ طاقت دیا کرو۔ یعنی سحری کرنا ہمارے لیے یہ مستحب عمل ہے، سنت کا عمل ہے۔ اور دوسری احادیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں اللہ رب العزت نے برکتوں کو رکھا ہوا ہے۔ ہم اب اگر ہمیں کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم ایسا رات کو کھایا ہوا ہے کہ اسی سے ہمارا روزہ چل بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ سحری کے وقت ہمیں کچھ کھانا چاہیے، کچھ پینا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ کھائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے کھانے میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے جسم میں بھی طاقت اور قوت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری احادیث مبارکہ میں کنز العمال میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری برکت والا کھانا ہے، تم اسے کبھی نہ چھوڑا کرو، اگرچہ تمہیں ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پینا پڑے، کیونکہ جو شخص سحری کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ اور سحری کرنا، سحری کو سحری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سحر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب ہم فجر کی آذان نہیں ہوا کرتی تو فجر کی آذان سے قبل، فجر کی آذان کے وقت سے قبل جو ٹائم ہوتا ہے، اس کو سحر کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو اس سحر کے لفظ سے ہماری سحری ہے، اور جو ہم سحری کرتے ہیں وہ اس سحر کے وقت میں کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام بھی ہم نے سحری رکھا ہوا ہے۔ تو دوسرا اس کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سحری کب تک کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آج کل فتنوں کا دور ہے اور ہر شخص یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے چینل کے ویوز بڑھانے کے لیے طرح طرح کی فتنوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس حدیث کا مصداق حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم فإنه لا يؤذن في يطلع الفجر، کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر موجود تھے تو اس وقت فجر کے وقت 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ ان بلال، ایک تو وہ اذان ہوتی تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور دوسری وہ اذان ہوتی تھی کہ ابن ام مکتوب، ایک صحابی تھے جس کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوب، اور یہ نابینا صحابی تھے، اور اس کو اللہ کے محبوب نے اتنا شرف عطا فرمایا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے کہیں دور جنگ پر جب تشریف لے جایا کرتے تھے
تو اپنے مصلی پر امامت کے لیے اسی صحابی کو مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال آذان دے رہا، فرمایا کہ کلوا واشربوا، تم اس وقت کھایا بھی کرو اور پیا بھی کرو، حتیٰ یؤذن، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب اذان دے تو اس وقت کھانے سے رک جایا کرو اور پینے سے بھی رک جایا کرو۔ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس طرح آج کے اس دور میں ہم لوگوں کو اٹھانے کے لیے جو ندا دی جاتی ہے، کبھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھایا جاتا ہے یا کبھی 2 گھنٹے پہلے اٹھایا جاتا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آذان ہوتی تھی وہ آذان لوگوں کو جگانے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور وہ اس وجہ سے ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کرام کو حکم ہوتا تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دے تو تم اٹھ کر فجر کی جو تہجد ہوتی ہے وہ بھی پڑھ لیا کرو اور ساتھ میں روزے کی تیاری بھی کر لیا کرو۔ تو آج بھی عرب کے شہر میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ اذان ہوتی ہے جو تہجد کے وقت ہوتی ہے، اس وقت اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی اذان ہو رہی ہوتی ہے ہر بندہ نفل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر کسی نے روزہ رکھنا ہو روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دوسری اذان ہوتی ہے اس وقت نفل پڑھنا بھی حرام ہوتا ہے، سوائے 2 سنت اور فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور اس دوسری اذان کے بعد کھانا پینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوا کرتا۔ اب یہاں پر موضوع ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جب وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کے وقت سے پہلے اذان دے دے تو وہ اذان شمار نہیں ہوا کرتی، اذان تب شمار ہوگی جب اس کا وقت ہوگا، اس کا ٹائم ہوگا۔ جب روزے کا وقت ہوتا ہے تو روزہ اذان دینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جب اذان کا وقت ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ کھانے پینے کا وقت نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ موجود ہے کہ جب تک اذان چلتی رہے تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، جو اذان ہوتے ہوئے کھاتا پیتا رہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ وہ اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، روزے کے بند ہونے کا وقت نہیں ہوتا۔ روزے کے بند ہونے کا وقت اذان سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر سحری کا وقت 5:20 ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے اپنے روزے کو اختتام کر دینا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ صحیح گزرے اور اگر ہمارا روزہ اچھا گزرے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ آذان کو روزے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اور یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آذان پہلے دیا کرتے تھے اس وقت صحابہ کرام کھایا کرتے تھے۔ آج بھی عرب کی سر زمین پر 2 اذانیں دی جاتی ہیں، پہلی اذان میں لوگ نفل تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم جو پہلے آواز لگاتے ہیں، جو ندا کرتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے، یہ اسی پہلی اذان کے مشابہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب عرب کی سر زمین پر دوسری اذان ہوتی ہے یا اس حدیث مبارکہ کے مطابق جب حضرت عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری اذان دیا کرتے تھے، اس اذان میں کسی صحابی سے نہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی روایت موجود ہے اور نہ ہی پانی پیتے ہوئے کوئی روایت موجود ہے۔ اب روزے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اذان سے پہلے کا ہوتا ہے، اذان روزے کا حصہ نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جو مغرب کی اذان ہوتی ہے اس میں اور فجر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوتی ہی تب ہے جب روزے افطار کرنے کا وقت شروع تب ہوتا ہے جب ہم اذان دیا کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر 10 منٹ پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ روزہ افطار کر لو تو اس وقت کرنا چاہیے، اور اگر کسی جگہوں پہ اعلان نہیں ہوتا، ڈائریکٹ مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اذان ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب افطاری کرنے کا ہمارے پاس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب مغرب کی اذان کے وقت اگر ہم افطار کرنا شروع کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن فجر کی اذان کا یہ حکم نہیں ہے جو مغرب کی اذان کا حکم ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلہ